جہاں تک آج کے سناریو کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے 6 دلیر بہادر اور میں سمجھتا ہوں اپ رائٹ ججز صاحبان نے خط لکھا تھا، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے دلیری اور بہادری کی بات کی جس کی ہم ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے۔ اب جب آزاد عدلیہ کی کروٹ ہماری عدلیہ نے لی ہے تو یہ معاملات جو ہے ٹرولنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ آپ جوڈیشل ہسٹری دیکھیں گے تو صفدر شاہ صاحب جن ججز صاحبان نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا آرڈر دیا تھا، ان جج صاحب نے وہاں پہ وہ آرڈر ڈسینٹنگ نوٹ دیا اور ان کی ڈگری بھی جعلی قرار دے دی گئی۔ اب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھیں جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں وہ خط سے شروع ہونے کے بعد یہاں پہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب، مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب، ان کے خلاف جو ریفرنس ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف اور صرف بنیاد یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اور آزاد عدلیہ اس پورے ملک کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو جمہوریت بہتر ہوگی، اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو میری اپنی اطلاعات کے مطابق اور میرے اپنے ذرائع کے مطابق ان کو بہت سارے پہلے آفر کی گئی، انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو تھریٹ کیا گیا، پھر انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے یہ سارے اپنے اقدامات اپنے تائیں تمام کوششیں اور کاوشیں کر لی تو انہیں اور کوئی مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کوئی میٹیریل کوئی اور چیز وہ نہیں ملی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی آٹا گنی ہلنی کیوں ہے، تو یہ آخری حل ان کے پاس تھا کہ آپ کسی نہ کسی صورت پہ اگر آپ نے ان کو انڈرمائن کرنا ہے آپ ان کو سکینڈلائز کر دیں۔ اب جس ڈگری کی وہ بات کر رہے ہیں، جیسے میرے رابر میرے رہنما علیم صاحب نے فرمایا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب اس بار کے ڈسٹرکٹ کے سیکٹری منتخب ہوئے اور ان کے اپوننٹ نے ان کی ڈگریاں ویریفائی کروائی، پھر وہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر بنے تو ان کے اپوننٹ کینڈیڈیٹس نے ان کی ڈگریاں ویریفائی کروائی، پھر وہ پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بنے، ان کی یہ تمام ڈگریوں کی ویریفیکیشن ہوئی، پھر وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب بنے تب ان کی یہ ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے پھر ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے تب ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر جب وہ جج ایلیویٹ ہوئے تب یہ ڈگریاں ان کی ساری ویریفیکیشن ہوئی۔ آج ان کو خیال آ گیا 33 سال کے بعد جب انہوں نے کر لیے، اب میں نے اپنی تاریخ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ پہلی دفعہ سنا ہے یا ڈگری اصلی ہوتی ہے یا جعلی ہوتی ہے، میں نے تو یہ لفظ ہی نہیں سنا کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے، میں نے کسی قانون میں نہیں پڑھا، کسی رولز میں نہیں پڑھا، تو یہ صرف اور صرف ان ججز صاحبان کو جن کو میں سیلوٹ مارتا ہوں کہ وہ آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، انہوں نے نو کہا ہے، ہر غیر آئینی عمل کرنے کے لیے انہوں نے نو کہا ہے، اور اس پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی ایک وکلا تحریک ایک صرف نو کہنے پہ چلی تھی، تو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام خفیہ اداروں کو، ہم کبھی بھی آزاد عدلیہ کے کسی کو ہاتھ موڑنے مروڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر ہمیں تحریک چلانی پڑی ہم تحریک بھی چلائیں گے، اگر وکلا کنونشن کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے، اور اگر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے۔ ہم کسی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی ریمیڈی کو اویل کریں گے، اور انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان ججز صاحبان کے ساتھ ان آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ لگتا ہے اس دیش میں عدالت نہیں ہوتی جس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ ہم آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ کالے کوٹ والے، یہ سیاہ پوش سپاہی جنہوں نے پہلے بھی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی جنگ لڑی، ہم نے تو اپنے پیٹ کاٹ کے اس ملک کے لیے آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ٹرولنگ کی، ان کے خلاف پیمرا لا کے تحت کارروائی کریں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میڈیا اس کو
چلاتا رہا ہے. آپ نے ایک فیک نیوز کو آپ نے اس طرح ایکسپریس کیا اور آپ نے اس کو ایکسپینڈ کیا کہ آپ نے تو ابھی ریفرنس فائل ہوا ہے, آپ نے فیصلہ دے دیا اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا. آپ کو کون سا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے؟ لا کا بڑا ریناؤنڈ میگزم ہے کہ آڈی الٹم پارٹم نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. ٹرائل ہوگا, فیصلہ ہوگا, پھر آپ بات کریں. آپ, میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہاؤسز نے بھی اپنی ایک نیگلیجنس دکھائی ہے, اس کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی, آپ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کے جج صاحب کو آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان کی فیک نیوز آپ چلا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ چلا رہے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہوتی تو آپ نہیں چلا سکتے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں, اس ملک کے اندر آئین اور قانون تبھی آگے چلے گا جب آئین اور قانون کے اندر رہ کے ادارے اپنا کام کریں گے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جیسے علیم صاحب نے ذکر کیا, کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا ہے. الجہاد ٹرسٹ 96 سپریم کورٹ پیج نمبر 324 کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا ہے, سپریشن آف پاور کیا ہے. تو آپ کو اس کا پابند رہنا ہے. اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ دم میں, در میں, سکھ میں سینہ تان کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو وقت اور ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر مستقبل میں یہ کام نہ رکا, یہ اسی طرح یکے بعد دیگرے فیک, فکٹیشیس, گراؤنڈ لیس, بیس لیس اگر ریفرنسز فائل کر کے اس عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آپ کو ایک کالے کوٹوں کی فوج نظر آئے گی. ہم انشاءاللہ تحریک بھی چلائیں گے اس ملک کے اندر اور ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو اس ملک کے آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے. ہم وہ تمام اقدامات اٹھائیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ میرے سامنے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا داخلہ فارم ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے خود یہ اپنی تصویر کے ساتھ یہ وہاں پہ لگایا. یہ ان کی مارک شیٹ کی کاپیاں ہیں, یہ ان کے داخلہ فارم کی کاپیاں ہیں, اور یہ ان کی یہ گزٹ ہے. یہ جو گزٹ وہاں پہ چھپا جس کے اندر ان کا یہ رزلٹ آیا ہوا, یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس جینوئن موجود ہے. اور ایون میں آپ کو اسد صاحب, یہ ان کی ڈگری ہے, یہ ان کے پاس پڑھی ہے. اور بھائی جن کے پاس ریکارڈ موجود ہے وہ کچھ بھی اس کے اندر امینڈمنٹ کر لے. میں کہہ سکتا ہوں, میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا جب میں داخلہ لوں گا تو میں فارم فل کر کے دے سکتا ہوں. یہ رجسٹریشن نمبر, یہ فلاں نمبر, یہ فارم نمبر, یہ کس نے الاٹ کرنا؟ انہوں نے کرنا ہے. میں یہ جا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نمبر مجھے الاٹ کیا جائے. اب ریکارڈ 33 سال بعد اگر اس کے اندر کوئی موڈیفکیشن کر لیتا ہے, کوئی آلٹر کر لیتا ہے, علیم صاحب کی, میری, ارون صاحب وائس چیئرمین بیٹھے, میری ڈگری کو بھی کل کوئی بندہ کوئی ایک فگر اس کے اوپر کوئی سیاہی لگا دے, کوئی فلوڈ لگا دے اور اس کو ختم کر دے اور میری ڈگری بھی جعلی ہو جائے گی, ان کی بھی ڈگری جعلی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس, جیسے علیم صاحب نے کہا کہ ریاست جب اس لیول پہ آ جائے گی, میں ریاست کی بات نہیں کروں گا, میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو یہ مکروہ کمپین کر رہے ہیں اور اس طرح سے عدلیہ کو انڈرمائن کر رہی. وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ریزن ہے, یہ میرا جملہ یاد رکھنا, جب کوئی شخص نو کرتا ہے تو اس کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے, اور جو کسی کے غیر قانونی اقدام کے اوپر یس کرتا ہے اس کو قیمت ملتی ہے, اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں. تو ان ججز صاحبان نے نو کہا ہے تو نو کے لیے ان کو کانسیکوینسز وہ فیس کر رہے ہیں. اور بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور ہم وکیل سارے بیٹھے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو سنے بغیر کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے طوفان برپا کر دیا ہے, میڈیا نے بھی سنی سنائی باتوں پہ آپ شروع ہو گئے. کسی نے کہا جی کتا کان لے گیا, انہوں نے کان نہیں دیکھا, کتے کے پیچھے لگے. بھائی پہلے یہ تو دیکھو کہ کان ہے یا نہیں ہے, پہلے یہ دیکھو کہ یہ ڈگری جینوئن ہے یا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, اور جو خفیہ لوگ ہم ان کو جانتے ہیں کہ جو کچھ جو کر رہے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کو صحیح سمت میں ملک صاحب لے کے جانا چاہیے. ان کے پاس سارا ان کا جو ریکارڈ ایجوکیشن کا ہے, جیسے علیم صاحب نے فرمایا 1000 مرتبہ ویریفائی ہو چکا ہے, اس میں سے اب آپ نے کیا نکلنا ہے؟ جسٹ کہ ان کو گندا کیا جائے. آج جیسے ہم نے مطالبہ بھی کیا کہ کنٹمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے اور بینچ بنا دیا گیا. انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملک صاحب آپ کو نظر آئے گا.